ان کے تعلقات کیسے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو جو ہے یہ ادارے ان کا. اچھا اس سے پہلے ایک سوال ہے, اب پرسن کی آپ کیپیسٹی میں اسٹڈی کرتی ہیں کہ اداروں کی بھی کوئی اسٹڈی ہوتی ہے یا اداروں کے حوالے سے؟ بالکل ہوتی ہے, کیونکہ یہ کرنی پڑتی ہے. مارس جو ہے وہ فوج کو ریپرزینٹ کرتا ہے, فورسز کو کرتا ہے. جوپیٹر جو ہے وہ کورٹس کو کرتا ہے. اچھا تو جو ہے آپ کی عدلیہ کو کرتا ہے. یورینس جو ہے وہ آپ کی بیوروکریسی کو کرتا ہے. تبھی تو میں کہہ رہی ہوں کہ میں علم کی بات کرنے والا بندہ ہوں, میں ہوا میں نہیں چھوڑ سکتی باتوں کو. تو جو ہے یہ جو فوج کا ستارہ ہے, اللہ نہ کرے فوج کی, جیسے میں اس میں کہتی تھی, وہ بھی میری پیش گوئی اتنی ہٹ ہوئی کہ مجھے تو سپریم کورٹ سے بھی بلکہ اس وقت فون آئے تھے کہ میں کہتی تھی کہ 20 مئی تک کچھ ایسا ہوگا کہ فوج کی پھرکی گھوم بھی سکتی ہے. میں 20 مئی دیتی تھی, اور یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ بیچ میں 9 مئی آ جائے گا, کیونکہ مارس فال ہوا تھا. تو ابھی پھر ایک فیز ایسا آ رہا ہے, یہ جو مڈ جون سے مڈ جولائی کا, کہ فوج کو پھر سے نہ اس پہ جانا پڑ جائے اپنے اس پہ جو ہے. لیکن جو ہے آپ اگر بات کریں گے کہ اداروں کی, تو میں ہمیشہ سے کہتی تھی سر پاکستان میں بنگلہ دیش سیٹ اپ چلے گا اور وہی سروائیو کرے گا. تو ہم فوج کو مائنس نہیں کر سکتے. فوج کا رول جو ہے اپنے نظام میں سے جو ہے سب سے فائنل اتھارٹی جو ہے, کیونکہ مارس پاورفل ہے پاکستان کے ذائچے میں. تو بس یہ سمجھیے کہ بنگلہ دیش سیٹ اپ ہی چلنا ہے. عمران خان اور فوج کے درمیان تعلقات ٹھیک ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ؟ یہ تو ایسے سوال ہیں, یہ تو تجزیہ کار جواب دے سکتے ہیں. نالج کیا کہتا ہے, ستارے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں تو خان کے ستارے کہہ سکتی ہوں نا, کہ جیسے مے گڈ لک دے رہا ہے. اب مے میں فوج ان کے حق میں ٹھیک ہوتی ہے یا عدلیہ, یہ تو مجھے نہیں نا پتا, یہ علم بیان دونوں میں سے کوئی ایک بہتر ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کی لک تیز ہونے جا رہی ہے. تو جو کون ان کو سپورٹ کرتا ہے, کون پھر وہاں سے ان کے لیے ریلیف بنتا ہے, یہ تو یہ غیب کا علم ہے. یہ بڑی اچھی ایک انہوں نے نیوز دی ہے, بلکہ ان کی پریڈکشن ہے کہ مئی میں خان صاحب کے حق میں کوئی نہ کوئی ایک ادارہ شاید ان کی فیور میں آ جائے گا, اور خان صاحب کے بہتر ٹائم جو شروع ہو جائے گا. اچھا میڈم, یہ ایک اور ایشو ہے, انٹرنیشنل ایشو ہے, اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا. یہ جو فلسطین میں اب ظلم جاری ہے اسرائیل کی طرف سے, یہ World War 3 کی طرف لے جائے گا؟ 100% جانی ہے عمر. اچھا یس, یہ تو 2-1 سال زمین پہ سکون ہے. 2026 کے سیکنڈ ہاف سے میں تو کہتی ہوں اپنی زندگی کو ڈے ٹو ڈے جیے, مت سوچئے سامان 100 برس کا, پل کی خبر نہیں. تو میں تو یہ میسج ہر اپنے اس میں ویلاگ میں دیتی ہوں کہ خدا کے لیے اپنے آج کو جینا شروع کر دیں, مت اگلے 100 سالوں کی پلاننگ کریں, کیونکہ رب نے دنیا کو ٹرانسفارم کرنا ہے. اوپر ورلڈ الائنسز میں تبدیلیاں آنی ہے. اب یہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کسی ایسے الائنس کا حصہ بن جائے گا جس سے ہمارا سروائیول پاسبل ہونے جا رہا ہے. لیکن عمر یہ بات طے ہے کہ ورلڈ کو شرنک کیا جائے گا, جو اللہ کی جو یونیورس ہے نا. اب ہم میں سے کون جیتا ہے وہ وقت دیکھنے کے لیے, کون مرتا ہے. تو میں تو کہتی ہوں ہر رات اپنا بوریا بستر پیک کر کے سوئیے, کوئی پتہ نہیں کل ہو نہ ہو. تو جو ہے یہ اپنا شروع کر دیں تاکہ جو ہے اس کو انجوائے کر کے جائیں, مت اپنے عذاب میں ڈالیے, قرضے کے اس میں عذاب میں, یا اپنے آپ کو چیزیں جوڑ کے مت رکھیے کہ جی کل جینے کے لیے رکھیے, جو آج ہے خدا کہ یہ واقعی سچ بات ہے. اور آپ دیکھیے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے 2020 کے بعد سے کتنی انپریڈکٹیبل اموات آپ نے دیکھی ہوں گی, سوچا بھی نہیں ہوگا. بچے میں سنتی ہوں صبح کینیڈا جانا ہے, رات کو بچہ مر گیا. بچے نے صبح پڑھائی کے لیے اس کا سارا کچھ تیر, وہ کئی ایسی میں نے اموات سنی. وہ دیکھیں نا ہمارے پروفٹ پیس بھی اپون ہم پریشان ہوتے تھے کہ جو آخری دور آئے گا میری امت کے جوان نظر لگنے سے مر جائے کریں گے. اور نظر بد کیوں اتنی وہ بڑھ گئی ہے, کیونکہ ہمارے اندر ایول زمین سے, دیکھیں کہا گیا تھا زمین سے نور اٹھا لیا جائے گا. یقین جانیے میں اس کو ایکسپیرینس کر چکی ہوں کہ اب دجالی پاورز کا دور ہے. اب زمین پہ نورانی طاقتیں بے بس نظر آتی ہیں, کیونکہ یہ 2 ہی طاقتوں کی جنگ ہے, نورانی طاقتوں کی اور دجالی پاورز کی. تو اب جو ہے نا نورانی طاقتیں بے بس نظر آتی ہیں. اس کا مطلب ہے ورلڈ اینڈ ہونے والے,
سر یہ بابا وانگا نے تو بڑی لمبی ڈیٹ آپ کے ساتھ سے دی، مجھے تو اتنا لمبا سفر نہیں نظر آتا ہے. 50-70 کا بتا. دیکھیے ایک تو ہے نا کہ دنیا کتنی بچے گی، اس میں سے پتہ نہیں ہم ہیں کہ نہیں ہے. اس لیے تو میں کہتی ہوں اپنے آج میں جینا شروع کریں، اپنے قبلے درست کر لیں، اپنے جو ہے وہ کنیکشن المائٹی کے ساتھ اسٹرانگ کر لیں تاکہ بخشے جائیں. بالکل ایسے تو جو ہے تو پتہ نہیں ہمارے پاس مہلت ہے کہ نہیں ہے. تو بابا وانگا تو جہاں تک دیکھتے ہیں، مجھے سچی بات ہے، مجھے تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے کہ اس کو اس نے شرنک ہونا ہے. صحیح ہے. اچھا وہ باتوں میں ایک سوال جو ہے نا وہ مس ہو گیا تھا مجھے، سوری ٹو آپ کو وہیں پہ واپس لے گیا. جنرل عاصم منیر صاحب مس کر گیا، ان کے بارے میں کبھی آپ نے ان کی اسٹڈی کی ہے ان کے سٹارز کے حوالے سے؟ دیکھیں یہاں میں یہ سچ بولوں گی آپ سے کہ میرا کام ہے کیونکہ کام کرنا. تو جب یہ ہونا تھا نا 6 جرنیلز تھے یا 6 تھے، مجھے سب کی تاریخ پیدائش کسی کے تھرو آئی تھی، ٹھیک ہے، اور جو ہے اس میں سب کی ڈیٹ آف برتھ تھی، اور جو ہے مجھے جس میں جنرل صاحب کی بھی تھی، جی جنرل صاحب کی بھی تھی، اور ان کی بھی تھی، جنرل فیض صاحب کی بھی تھی. ان پہ پھر میں نے نا ہر ایک پہ ایک وائس نوٹ بھیجا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مجھے جن کے تھرو آئی تھی تو میں نے ان پہ کہا تھا کہ جنرل فیض کے ستارے انہیں OSD کر چکے ہوئے ہیں. اچھا. تو ان کا تو مجھے امکان نظر نہیں آیا، اور میں نے کہا اب یہی ستارے خان کو OSD کرنے جا رہے ہیں، جو میرے اپنے ورڈز ہوتے ہیں اپنے کام میں یوز کرتی ہوں. جب میں نے جنرل عاصم صاحب کا، مجھے پتہ بھی نہیں جنرل عاصم کون ہے یا حافظ قرآن ہے، مجھے خدا کی قسم نہیں پتا. میں نے ان کے نام پہ ٹک لگایا کہ میں نے کہا یہ بندہ مجھے پیٹریوٹک نظر آتا ہے، یہ بندہ مجھے جو ہے ایسے لگتا ہے کہ اس سے اللہ شاید ملک کے لیے کوئی کام لے لیں، اللہ کرے کہ قدرت انہیں چانس دے. یہ میں نہیں عمر بتا سکتی کہ یہ بنیں گے یا وہ میری ریکمنڈیشن پہ بنے، یہ بھی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن جو 2 لوگوں پہ میں نے ٹک کیا وہی 2 لوگ آج جو ہے وائس بھی ہیں، چیف بھی ہیں. تو وہ میں نے علم کے حساب سے، یہ میری ریکمنڈیشن نہیں، وہ اپنے میرٹ پہ آئے ہوں گے. لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ جیسے مجھے ہوم ورک دیا جاتا ہے ان پرسنالٹیز کے بارے میں بولیے، ان کے بارے میں بولیے، تو میں کہتی ہوں مجھے ڈیٹ آف برتھ دیں. جیسے بابر اعظم کا تھا تو میں تاریخ پیدائش منگوائی، میں کہنی جی یہ تو کم بیک کر رہے ہیں، بڑے سالڈ طریقے سے کم بیک کر رہے ہیں، تو آپ بالکل مایوس نہ ہوں کہ ان کو آؤٹ کر دیا گیا. اچھا ابھی کرنٹ سینیریو میں پاکستان کی بہتری کے حوالے سے ان کا کردار کس طرح آپ دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے جو مجھے اس وقت ان کے ستارے یاد ہے جب جوپیٹر 9th ہاؤس میں لے کے انسان پیدا ہوتا ہے نا، تو ہوتا وہ اچھی سول ہے، پیٹریوٹک ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے کہ شاید ان کے تھرو کچھ ہم، اس ملک نے تو بدلنا ہے. اب اس کا سہرا کس کے سر لگتا ہے یہی غیب کا علم ہے جو مجھے نہیں پتا. اچھا ٹھیک ہے. یہ جو سولر ایکلپس ہے اور لونر ایکلپس ہے، یہ جو اس دفعہ 2024 میں اور بڑے خطرناک لگے ہیں، اور وہ بھی بڑی تعداد میں ہیں. اتنے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھے، نہیں تو سال میں کبھی ایک دفعہ ہوتا تھا ایسا. نہیں 4-5 باری آتے ہیں، اس باری آگے پیچھے بھی آ گئے، اور بڑی مطلب ایک نا کیلکولیٹڈ ٹائم کے ساتھ آ رہے ہیں. جی. تو پاکستان کی پولیٹیکل لینڈسکیپ میں کون کون سے پولیٹیشنز جو ہے وہ اس دفعہ زد میں آ رہے ہیں؟ ایکچولی عمر یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ان کی اہمیت، میں پہلی اسٹرالوجر تھی جس نے ان کی اہمیت کو ٹی وی پہ کہنا شروع کیا تھا، کیونکہ جب ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم کہتے ہیں کہ ان کی ڈیوریشن میں 2 نوافل ادا کریں تاکہ نماز کسوف اور خسوف بولا جاتا ہے، کسوف سورج گرہن کے لیے، خسوف چاند گرہن کے لیے. تو جب انہوں نے ہمیں کہہ دیا تو ہمارے لیے تو اس سے پیچھے کوئی بات ہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو دونوں گرہن لگے ہیں، یہ